السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک ونحر، بس آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ہے قربانی کے حوالہ سے۔ تو ناظرین، قربانی کا جب ہم جانور لیتے ہیں آیا کہ اس کی عمر کتنی ہو، تو اسی حوالہ سے ہم آپ کو گفتگو سنانے جا رہے ہیں مفتی عبدالوہاب کراچی کی حفظہ اللہ تعالیٰ اور مفتی عبدالرحمن عابد حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کہتے ہیں جو ہم قربانی کریں تو قربانی کے جانوروں کے نام اور ان کی عمر بھی بتا دیں۔ بھائی، قربانی کے جانور جو ہیں وہ 4 قسم کے ہیں۔ گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے اور یہ بھیڑ وغیرہ ہے، دمبا جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہے، کیونکہ بھینس اور گائے کی زکوٰۃ ایک جیسی ہے، صرف کلر کا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھینس نہیں تھی، پورے عرب میں بھینس نہیں تھی، اس لیے بھینس کا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں آیا۔ لیکن ہم امت کے اجماع سے بھینس کو حلال بھی مانتے ہیں، تو امت کے اجماع سے بھینس کی قربانی بھی ہے۔ تو آپ کٹے کی قربانی کریں یا بچڑے کی کریں، اس کو گائے میں بھی آپ شامل کریں گے۔ جیسے گائے کی عمر، جیسے گائے کا نصاب، ویسے بھینس کا۔ اونٹ کا اس سے علیحدہ ہے، بکرے کا اور بھیڑ کا اس سے الگ ہے۔ اونٹ اگر کوئی قربانی میں ذبح کرنا چاہے تو بندے اس میں بھی ساتھ ہیں، جیسے گائے اور بھینس میں ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اونٹ بڑا ہے تو اس میں 14 حصے ہو جائیں گے، نہیں، اس میں بھی ساتھ ہی ہیں۔ اونٹ کی عمر 5 سال پوری ہونی چاہیے۔ 5 سال 1 گھنٹہ بھی ہو جائے نا اوپر، آپ قربانی میں اس کو شامل کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن 5 سال چاند والے، قمری، شمسی نہیں، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو بھی سال وغیرہ کی ترتیبیں بتائی گئی ہیں، چاہے وہ عدت کے مسائل ہوں، طلاق کے مسائل ہوں، یا عدت وفات کے مسائل ہوں، یا اس طرح رمضان کے ہیں یا باقی قربانی کے، تو وہ چاند سے ہی پورا مدار گھومتا ہے، تو چاند والے 5 سال ہونے چاہیے۔ گائے ہے، بھینس ہے، کٹا ہے یا بچڑا ہے، تو یہ 2 سال پورے ہو، 1 گھنٹہ 1 دن بھی اوپر ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بکری ہے تو 1 سال پوری ہونی چاہیے، اور بھیڑ ہے یہ بھی 1 سال ہی ہے دمبا۔ لیکن حدیث پاک میں صرف اتنی اسپیس اور گنجائش ملتی ہے کہ فَتَصْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الظَّأْنِ، حضور پاک نے فرمایا اگر یہ 6 ماہ کے لگ بھگ کا ہو اور یہ دمبا، یہ بھیڑ اگر سال والوں میں ٹھہرے تو سال جیسی ہی لگے، اتنی فربا اور موٹی ہو، تو پھر اس کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بکری جتنی بھی موٹی ہو اس کو آپ 6 ماہ میں ذبح نہیں کر سکتے، کہ بکری کا لفظ حضور نے وہاں نہیں فرمایا۔ بھیڑ کا نام لے کے، دمبے کا نام لے کے حضور پاک نے اسپیس اور گنجائش دی ہے۔ جہاں حضور گنجائش دیں گے ہم اتنے پہ عمل کریں گے، اپنی طرف سے اس کو بڑھا نہیں دیں گے کہ بکری 6 مہینے دی لگ دی، سال دی، 10 سال دی بھی لگے، اس کو ہم نہیں بڑھا سکتے جب تک اس کی عمر کیا نہیں ہے، اس کی پوری 1 سال دیکھیں گے۔ یہ حکم صرف بھیڑ تک اور دمبے تک محدود ہے، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ اسی میں ایک بات ایڈ کر دوں، لوگ کہتے ہیں دوندا ہو، چوگا ہو، فلاں ہو، 2 دانت گرے ہوئے ہوں، 4 گرے ہوئے ہوں، شریعت اسلامیہ میں دانت کا مسئلہ کہیں نہیں، شریعت نے عمر بتائی ہے۔ ہاں، اس عمر میں عام طور پہ دانت گر جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، کسی کے نہیں بھی گرتے۔ میں نے اس پر الحمدللہ لوگوں کے ان کے گھروں میں جا کے تحقیق کی ہے جو صوم و صلات کے پابند ہیں اور اپنے گھروں میں گلہ بانی کرتے ہیں اور جانور پالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2.5 سال کی بھی ہو جاتی ہے یہ گائے، لیکن اس کے دانت بعض اوقات نہیں گرتے۔ تو اگر بندہ سچا ہے اور وہ قسم لے کر یا آپ کو اعتبار دے کر کہہ رہا ہے کہ اس کے دانت نہیں گرے اور یہ 2 سال عمر پورا ہے، تو آپ اس بچڑے کو لے سکتے ہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دانت توڑنے کے اوپر اس کو فورس کریں تو کل وہ پلاس کے ساتھ توڑ کے آپ کو 1.5 سال والا بھی بیچ دے گا۔ جس نے کسی کو دھوکہ دینا ہے تو ویسے بھی توڑ کے گھر سے لے آئے گا۔ اس لیے دانت کا معاملہ نہیں ہے، عمر کا معاملہ ہے، اور عمر میں کسی بندے کی ماہر کی بات ہو بس ٹھیک ہے، ماہر کہہ دے بھئی میں جانتا ہوں ایسے ہی ہو سکتا ہے، ہمیں تجربہ ہے، تو اوکے آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ بالفرض ماہر نے کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن اس بندے نے جھوٹ بولا ہے تو تب بھی آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو گناہ ثواب اس کے کھاتے جائے گا، باقی آپ تو آپ کا سر اس سے چھوٹ گیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی ایک عبادت ہے اور یہ اسی طریقے پر ادا ہونی چاہیے جس طریقے پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور جس طریقے کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان آج کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو توجہ ان پر دیتے ہی نہیں،
اور ان کا لحاظ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ہٹ کر ان کو پس پش ڈال کر فراموش کر کے قربانیاں کر رہے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ ان تعلیمات میں سے ایک قربانی کے جانور کی عمر کے حوالے سے بھی ہے، جن کو امت کے اکثر لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ قربانی کے جانور کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہونی چاہیے اور کم سے کم کتنی عمر ہونی چاہیے، اس حوالے سے شریعت نے زیادہ سے زیادہ عمر کے لیے کوئی سالوں کی مقدار مقرر نہیں کی، سالوں کو معیار نہیں بنایا اس کے لیے۔ انتہائی بوڑھا جانور یہ معیار ہے اسلام کا کہ اتنا بوڑھا جانور قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا جس کے بڑھاپے کی وجہ سے وہ اتنا لاغر اور اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا اور اس کی ہڈیوں کی میخ بھی ختم ہو چکی ہو۔ یہ معیار ہے بڑے بڑے سے بڑے عمر کے جانور کے لیے کہ ایسا جانور قربانی میں ذبح کرنا وہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ اور کم از کم عمر کے لیے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سالوں کا معیار مقرر نہیں کیا کہ اتنے سال کا، نہ قرآن مجید میں نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جانور کے عمر کے حوالے سے، وہ میں 3 احادیث صرف پیش کروں گا۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، کتاب الاضاحی میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یوسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، تم نہ ذبح کرو مگر مسنہ جانور، ہاں اگر مسنہ جانور تم پر دشوار ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّانِ، تو پھر بھیڑ اور دمبے قسم کا کھیرا جانور تم اس کو ذبح کر سکتے ہو۔ یہ ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ اس کا مطلب ہے مسنہ جانور اس سے کم عمر کا جانور اس کو قربانی میں ذبح کرنے سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے منع فرما دیا ہے، روک دیا ہے۔ اس سے مسنہ سے کم جانور ذبح کرنا حلال نہیں۔ مسنہ سنن سے نکلا ہے، سنن کا معنی عربی زبان میں دانت ہوتا ہے۔ مسنہ کہتے ہیں وہ جانور جس کے 2 دودھ والے دانت گر چکے ہوں، ان کی جگہ پر نئے آ چکے ہوں یا نئے آنا شروع ہو چکے ہوں، 2 دانت گر چکے ہوں یا 4 گر چکے ہوں یا 6 گر چکے ہوں، ان کو مسنہ کہتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی نیل الاوطار کے اندر لکھا ہے الثنیۃ المسنہ ہی الثنی فما فوقہا، مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو 2 دانتا ہو یا 4 دانتا ہو یا 6 دانتا ہو یا اس سے اوپر ہو، یہ جانور مسنہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ سے کم جانور کی قربانی سے منع فرما دیا ہے، وہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ ہاں دشواری کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ پوری منڈی اور مارکیٹ میں 2 دانتے جانور ختم ہو چکے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں پورے علاقے میں، معاشرے میں، یا اتنے مہنگے ہیں کہ صارف اس مہنگے جانور کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ اتنا مہنگا جانور خرید سکے، جتنے پیسے اس کے پاس ہیں اس سے وہ صرف کھیرا جانور خرید سکتا ہے۔ تو کھیرا جانور 1 سال کا بھیڑ دمبے قسم کا جانور ذبح کرنے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دشواری اور مشکل کی صورتوں میں اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے بکری قسم کا، گائے قسم کا، اونٹ قسم کا جانور، یہ دشواری میں بھی کسی حالت میں بھی 2 دانتے سے کم جانور قربانی میں ذبح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے صرف۔ اور یہ بھیڑ اور دمبے قسم کا بھی 2 دانتے سے کم ذبح کرنا جائز نہیں ہے، صرف دشواری کی صورت میں جب منڈی میں ختم ہو جائیں یا استطاعت نہ ہو تو 1 سال کا بھیڑ اور دمبے قسم کا جانور لے کر اس کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے صحیح بخاری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میرے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی قربانی کا جانور عید نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اذبح مکانہا اخری، اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی لیس عندی الا جزعۃ الا داجنا، میرے پاس صرف بکری قسم کا ایک گھر کا جانور ہے 1 سال کا جو 2 دانتا نہیں ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟
تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا اذبح ولا تصلح لغیر کا، تم اس کو ذبح کر سکتے ہو یہ 1 سال کے بکری کے جانور کو، لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں صحیح مسلم کی بھی اور بخاری میں بھی یہ لفظ ہیں ولن تجزی جزعۃ عن احد بعدک، تیرے بعد کسی کی طرف سے بھی کھیرا جانور وہ کفایت نہیں کرے گا، وہ کھیرا کچا ہو یا کھیرا پکا ہو، وہ سال کا ہو، 8 مہینے کا ہو، 10 مہینے کا ہو، 1.5 سال کا ہو، جو کھیرا جانور ہے امام الانبیاء نے فرمایا تیرے علاوہ کوئی کھیرا، کسی قسم کا کھیرا کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے۔ اور ولا تجزی جزعۃ عن احد، جزع یہ نکرہ کا لفظ ہے اور نہیں کے حیز میں آیا ہے۔ جب نکرہ نہیں کے حیز میں آئے تو یہ اصول ہے یہ گرامر کا کہ وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، کسی قسم کا کوئی جزا کفایت نہیں کرے گا۔ صرف وہ جو مستثنیٰ کیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ اور دمبے قسم کا دشواری کی صورت میں، وہ مستثنیٰ ہے، باقی کوئی نہیں لگتا۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بکریاں دیں تاکہ میں صحابہ میں وہ تقسیم کر دوں جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں ان بکریوں کی قربانی کر لیں۔ میں نے وہ بکریاں تقسیم کر دیں تو 1 سال کا ایک بکری کا بچہ بچ گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے لیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی یہ 1 سال کا بکروٹا یا بکری کا بچہ بچ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا اذبح انت، صرف تم اس کو ذبح کر لو۔ حدیث ہے سنن کبریٰ بہقی میں، اس میں یہ لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے علاوہ تیرے بعد یہ کسی کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ابو بردہ بن نیار کو اور عقبہ بن عامر کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2 دانتے سے کم جانور کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرتا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی میں 3 صحابہ کو اجازت دی ہے، ایک ابو بردہ بن نیار، ایک عقبہ بن عامر اور ایک زید بن خالد الجوہنی ہیں۔ یہ بھی اسلام کے شروع کی بات ہے، پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا۔ عام لوگوں کے ہاں معروف ہے ہمارے معاشرے میں 1 سال کا بھیڑ بکری قسم، 1 سال کا بکری قسم کا جانور اور 2 سال کا گائے قسم کا جانور اور 4 سال کا اونٹ کا جانور یہ قربانی لگ سکتا ہے۔ یہ نہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نہ کسی حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے، بغیر دلیل کے ہے اور بغیر دلیل کے کوئی بات شرعی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو 2 دانتے سے کم جانور اگر کوئی قربانی میں ذبح کرے گا تو قربانی شربانی کوئی نہیں ہونی، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ہے، اور جس سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہو وہ کام جائز اور حلال نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنا فرمائی تو ماشاءاللہ دونوں مفتیان کرام کی آپ نے گفتگو سنی، تو ناظرین دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی دے۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے کہ یہ عمر جو ہے اکثر آپ نے احادیث کے اندر دیکھا جائے کہ جانور جو ہے وہ دوندا ہونا چاہیے، یہ یعنی کہ، لیکن ایک حدیث یہ بھی صحیح مسلم کے اندر اور غالباً صحیح بخاری کے اندر ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، تو اس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی۔ قربانی پہلے کر لی تو نبی پاک گزرے نا تو خوشبو آ رہی، تو نبی پاک فرمانے لگے تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے کہا عید کا بڑی عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، تو میں نے کر کے سب کو بانٹ بھی دیا تاکہ آرام سے سارے کھائیں۔ تو نبی پاک صلی فرمانے لگے کہ یہ تیری تو نے پہلے کر لیا جب کہ عید کی نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی اب میرے پاس دوندا تو نہیں ہے لیکن خوبصورت ہے کھیرا، یعنی چھترا ہے، تو کیا میں وہ کر سکتا ہوں؟ خوبصورت ہے، لگتا تو یعنی کہ پوری عمر کا ہے۔ تو نبی پاک یہ شرط لگا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں تو کر سکتا ہے لیکن تیرے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔